امارات میں انٹرنیٹ پر بیہودہ تصویریں ڈالنے کے ملزم مرد و عورت کو گرفتار کرنے کا حکم۔ امارات نے جاری کیا سفر کا نیا پروٹوکول۔ عمان میں ایک بھائی نے 2 بہنوں کا قتل کیا۔ کویت میں ایک ماں نے گھر میں ہی اپنی ایک بیٹی کی لاش کو 9 سال تک سڑا کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا۔ سعودی عرب کی جغرافیائی اور معاشی قوت کو دیکھتے ہوئے دنیا کی 44 بڑی کمپنیوں نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کو اپنا ریجنل ہیڈ کوارٹر یا علاقائی مرکز بنانے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی سعودی عرب میں ملازمتوں کے مزید مواقع۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی کون کون سی کمپنیاں ریاض کو اپنا ریجنل ہیڈ کوارٹر بنا رہی ہیں، اور ان سے سعودیوں اور غیر سعودیوں کے لیے کتنی نوکریاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ لیکن سب سے پہلے کچھ اور خبریں۔ اس دوران آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو خبروں کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ آج جمعرات کا دن اور اکتوبر کی 28 تاریخ ہے۔ عرب دیس کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ مدینہ کی پولیس نے ان 2 افراد کی پہچان کر لی ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے تھے۔ انہوں نے توکلنا ایپ پر لوگوں کی صحت کی حالت تبدیل کرنے کی سروس کا اعلان کیا تھا۔ مدینہ کی پولیس نے ان 2 افراد کی پہچان کر لی ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے تھے۔ انہوں نے توکلنا ایپ پر لوگوں کی صحت کی حالت کو تبدیل کرنے کی سروس کا اعلان کیا تھا اور لوگوں سے بڑی بڑی رقم اینٹ رہے تھے۔ 20 اور 30 سال کے درمیان کے یہ دونوں افراد یمنی اور پاکستانی بتائے جا رہے ہیں۔ ریاض میں 2 دکانوں کو ملٹری یونیفارم فروخت کرتے ہوئے پایا گیا اور انہیں بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ان دکانوں سے الگ الگ ملکوں کے 120 فوجی یونیفارم اور 200 فوجی ایمبلم اور بیجز بھی برآمد ہوئے۔ ملک کے مختلف سیکیورٹی اور تجارتی محکموں نے مل کر یہ ریڈ کی تھی۔ ان 2 دکانوں کے مالکان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے وہ پہاڑی بکرے جنہیں انگریزی میں آئی بیکس بھی کہا جاتا ہے اور جنہیں 1 سال قبل فطری زندگی گزارنے کے لیے کھلی جگہ پر چھوڑ دیا گیا تھا، بخیر ہیں۔ سعودی عرب کے وائلڈ لائف کے مرکز نے ایک تصویر جاری کی ہے جن میں پہاڑیوں پر یہ آئی بیکس بکرے نظر آ رہے ہیں، جنہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہی بکرے ہیں جنہیں 1 سال قبل انہیں فطری ماحول میں زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ آئی بیکس جنگلی بکروں کی ایک قسم ہے جس کی لمبی اور مڑی ہوئی سینگیں ہوتی ہیں۔ یہ معدوم ہوتے جا رہے تھے۔ اسی طرح 2020 اور 21 کے درمیان سعودی محکمہ وائلڈ لائف نے 680 نیچرل اسپیسیز کو نیچرل ریزروز اور پارکوں میں اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ فطری آزاد زندگی گزاریں اور ان کی نسل کے بڑھنے کی گنجائش پیدا ہو۔ دنیا کی 44 بڑی کمپنیاں پورے عرب دنیا، جس میں مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ بلکہ بعض باہر کے حصے بھی شامل ہیں، میں کام کرنے کے لیے سعودی دارالحکومت ریاض کو اپنا ریجنل یا علاقائی ہیڈ کوارٹر بنا رہی ہیں۔ سعودی حکومت نے ایک تقریب میں ان کمپنیوں کو لائسنس حوالے کر دیا ہے اور ان کے لیے بے شمار مراعات اور فیسلٹیز کا اعلان بھی کیا ہے، جس میں کئی طرح کے ٹیکس سے ایگزمپشن بھی شامل ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کمپنیاں ملک کے مختلف حصوں، خاص طور پر دارالحکومت ریاض میں 30,000 نوکریاں دیں گی، جن میں بڑی تعداد غیر ملکیوں کی بھی ہوگی۔ اس سے بھارتی اور پاکستانی دونوں بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ قیاس ہے کہ بیشتر نوکریاں پیشہ ور یا اسکلڈ یا ٹرینڈ لوگوں کو ہی ملیں گی، جنہیں الگ الگ قسم کی مہارت حاصل ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کون کون سی کمپنیاں اب سعودی دارالحکومت ریاض سے چلیں گی؟ تو جان لیجئے، بتائے دیتا ہوں۔ ان کمپنیوں کے نام ہیں یونیلیور، نوارٹس، KPMG، جانسنز، PwC، پیپسیکو، سیمسنگ، بوسٹن سائنٹیفک، لیلی، سیمنز، اویو، DD، بیٹ، ڈائمینشن ڈیٹا، سسٹم ایئر، HICT، مکین انرجی اور نہ جانے کون کون۔ یہ ساری کمپنیاں اپنے اپنے علاقے کار کی دنیا کی بڑی کمپنیوں میں شامل ہیں۔ ان ناموں کا اعلان رائل کمیشن فار ریاض سٹی نے کیا ہے۔ ملازمتوں کے لیے ان کمپنیوں کے اعلانات، خاص طور پر ان کمپنیوں کی ویب سائٹس پر بھی نظر رکھیں۔ اب چلتے ہیں امارات۔
امارات کے پبلک پروسیکیوشن نے ایک مرد اور ایک خاتون کو انٹرنیٹ پر بیہودہ تصویریں اور بیانات پوسٹ کرنے کے الزام میں گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان حرکتوں کو مقامی روایات اور اخلاقی ضوابط کی خلاف ورزی بتایا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو کلپ اسنیپ چیٹ پر ڈالی گئی تھی۔ پولیس نے پبلک پروسیکیوٹر کی توجہ اس طرف دلائی تو اس نے حکم صادر کیا۔ پولیس نے اس اکاؤنٹ کی پہچان کر لی ہے اور اس سلسلے میں مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ ابوظہبی کی ایک کرمنل کورٹ نے 8 افراد کے خلاف ٹھگی کرنے کے جرم میں سزا سنائی ہے۔ ان میں 4 اماراتی، 3 شامی اور 1 ایتھوپین خاتون ہیں۔ ان پر منی لانڈرنگ کا بھی الزام ہے۔ ان تمام 8 افراد کو 7 سے 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے۔ ہر ایک سے 1 لاکھ درہم جرمانہ بھی وصول کیا جائے گا۔ امارات نے باہر سے آنے والوں کے لیے ایک نیا پروٹوکول یا نئے ضوابط کا اعلان کیا ہے۔ جن لوگوں نے ان ویکسینز کے دونوں ڈوز لے لیے ہیں جو امارات میں بھی اپرووڈ ہیں، باہر سے آ سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے دونوں ڈوز نہیں لی ہے وہ نہیں آ سکیں گے۔ تاہم امارات سفارتی عملوں، مریضوں اور بعض انسانی ہمدردی کے کیسز کو اس پابندی سے مستثنی رکھا گیا ہے۔ دونوں ویکسینز نہیں لینے کے باوجود اسکالرشپ پر بیرون ملک پڑھنے والے طلبہ بھی امارات میں آ سکیں گے، بشرطے کہ ان کے لیے حکومت سے اپروول لیا جائے۔ امارات میں کورونا کے واقعات میں کمی آ رہی ہے، اس کے ساتھ ہی پابندیوں کا تدریجی طور پر خاتمہ بھی ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو بیرون ملک سے امارات آ رہے ہیں ان کے پاس ویلڈ نگیٹو PCR ٹیسٹ رپورٹ ہونی لازمی ہے، ان پر QR کوڈ بھی ہو اور وہ روانگی سے 48 گھنٹے کے اندر لیا گیا ہو۔ انہیں ڈپارچر سے 6 گھنٹے کے اندر بھی ایک PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا اور اس کے رپورٹ پہنچنے کے بعد پیش کرنی ہے۔ امارات پہنچنے کے بعد فوراً ایک PCR ٹیسٹ ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ امارات میں چوتھے اور 8ویں دن بھی ایک PCR ٹیسٹ کرانا پڑے گا۔ جن لوگوں نے ویکسینز نہیں لی ہیں ان کا امارات پہنچنے کے بعد PCR ٹیسٹ ہوگا اور 10 دن کوارنٹائن کرنا ہوگا۔ پہنچنے کے 9ویں دن بھی ان کا ایک PCR ٹیسٹ کیا جائے گا۔ اگر آپ امارات سے باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو تواجد سروس پر رجسٹر کرنا ہوگا۔ سفر سے 48 گھنٹے کے اندر PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا اور جہاں جائیں گے وہاں کے ضوابط کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد آپ کو اندیشہ ہو کہ آپ کو کورونا ہو گیا ہے تو فوراً وہاں موجود امارات کے سفارت خانے کو مطلع کریں۔ حکومت امارات نے 70 سال سے زیادہ کے لوگوں کو بیرون ملک سفر کرنے سے منع کیا ہے تاکہ وہ سلامت رہیں۔ اب کچھ خبریں سلطنت عمان سے۔ سلطنت عمان کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جمعرات کو مسندم اور بحر عمان کے ساحلی علاقوں میں جزوی طور پر بادل چھائے رہ سکتے ہیں، جگہ جگہ بارش ہو سکتی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں بھی بادل دیکھے جا سکتے ہیں۔ الحجر پہاڑیوں اور قریبی علاقوں میں دوپہر بعد سے شام کے درمیان تھنڈر اسٹارم کی بھی پیش گوئی ہے۔ تاہم ظفار اور الوسطی میں دھول و غبار کا ماحول رہے گا اور بحر عرب کے علاقے میں دیر رات اور صبح تک بادل نیچے کی طرف نظر آئیں گے۔ خصب میں ایک 15 سالہ نوجوان نے 2 بہنوں کو چھرا مار کر ہلاک کر دیا۔ اس حملے میں ان کی ماں کو شدید زخم آئے جنہیں اسپتال میں داخل کیا گیا ہے اور اب وہ عروبہ صحت ہیں۔ روائل عمان پولیس کے مطابق یہ واقعہ مسندم گورنریٹ کے مقام خصب میں پیش آیا۔ بھارت میں جن لوگوں نے کوویکسین لی ہے وہ سلطنت عمان آ سکتے ہیں۔ مسقط میں بھارتی سفارت خانے نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب کورونا کی کوویکسین لینے والے بھارتیوں پر عمان آنے پر کوئی پابندی نہیں۔ حکومت عمان نے اس ویکسین کو بھارتیوں کے لیے اپروو کیا ہے اور ملک کی سول ایویشن کے محکمے نے اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ عمان کی ایک عدالت نے ایک غیر ملکی کو خراب سامان بیچنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ اسے 3 مہینے قید اور 5000 عمانی ریال جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ اس کے بعد اسے ملک چھوڑنا ہوگا۔ یہ فیصلہ ملک کے کنزیومر پروٹیکشن لاء کے تحت کیا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں کویت کے مقام تیمہ میں ایک بینک لوٹنے والے شخص نے بتایا کہ اس نے یہ جرم اپنا قرض ادا کرنے کی غرض سے کیا تھا۔ یہ 28 سالہ کویتی ہے جو کویت ملٹری میں کام کر چکا ہے۔ اس نے کافی پہلے یہ جرم کیا تھا۔ اس کے قبض فردوس میدان ہولی میں پائے جانے کی اطلاع ملتی رہی تھی۔ اسے پولیس نے ایک ریڈ میں گرفتار کیا۔ اب کویت کی ایک ہولناک خبر۔
ایک کویتی خاتون نے اپنی بیٹی کی لاش کو ایک فلیٹ کے باتھ روم یا حمام میں 5 سال بند رکھا، یہاں تک کہ اس میں صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ یا اسکیلیٹن ہی بچا۔ اس کی اطلاع کویتی خاتون کے بیٹے نے خود پولیس کو دی۔ پولیس نے اس ہولناک واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور ماں، بیٹے اور اس کے بھائی سے گھنٹوں پوچھ تاچھ کی۔ جس بیٹے نے یہ اطلاع پولیس کو دی تھی اسے جانے دیا اور ماں اور اس کے دوسرے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں مزید چھان بین کی جا رہی ہے۔ پتہ چلا کہ وہ کویتی خاتون اے سی کو بھی پلاسٹک سے سیل کر دیتی تھی کہ کہیں لاش کے سڑنے کی بدبو بلڈنگ میں رہنے والے دوسرے لوگوں تک نہ پہنچے۔ خاتون نے کئی اے سی فلیٹ میں دوسری جگہ بھی لگوا دیے تھے کہ باقی حصوں میں صاف ہوا آتی رہے اور لاش کے سڑنے کی بدبو نہ پھیلے۔ جس حصے میں یہ مرنے والی بیٹی رہتی تھی اس کا لکڑیوں سے پارٹیشن کیا ہوا تھا۔ اس میں ایک کمرہ اور ایک باتھ روم تھا۔ پتہ چلا کہ اسے کئی سال سے کھولا بھی نہیں گیا تھا اور گندگی بھری ہوئی تھی۔ پولیس کی جانچ کے دوران پتہ چلا کہ اس ماں کو کینسر ہے اور دونوں بیٹے بھی غیر نارمل حرکت کر رہے ہیں۔ ماں نے بتایا کہ چونکہ اس کی بیٹی گھر سے بہت باہر جایا کرتی تھی اس لیے اس نے اسے قید کیا تھا اور اسے نکلنے سے روک رکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب اس نے اپنی بیٹی کو کھانا دینے کے لیے ایک دن دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اس کی لاش باتھ روم میں پڑی ہوئی ہے۔ جب اس ماں سے پوچھا گیا کہ اس نے اتنے زمانے تک یہ بات کیوں چھپائی تو اس نے کہا کہ وہ قانون سے ڈر گئی تھی۔ پولیس اس معاملے میں اس بچی کے باپ سے بھی پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ اب چند خبریں ترکی سے۔ استنبول میں آئندہ مہینے سے پانی کی قیمت زیادہ ہوگی اور آپ کو اس کا زیادہ بل ادا کرنا پڑے گا۔ قیاس ہے کہ اگلے مہینے یعنی نومبر کا پانی کا بل 20% زیادہ آ سکتا ہے۔ ترکی میں ڈاکٹرز اور دیگر طبی پیشے کے لوگ 31 دسمبر تک پبلک ٹرانسپورٹ کا مفت استعمال کر سکیں گے۔ یہ صدر رجب طیب اردغان کی دستخط کے ساتھ یہ فیصلہ ملک کے آفیشیل گزٹ میں نشر کیا گیا ہے۔ منیسا کے مقام شہزادلر میں مسلح افراد نے ایک نائٹ گارڈ پر حملہ کیا جب یہ محافظ یا پہرے دار ارطغرل فورال رات کے وقت عدنان مندریس علاقے میں ڈیوٹی پر تھا۔ ایک چلتی کار سے کسی نے اس پر بندوق چلائی۔ فورال کے پیر میں زخم آئے، اسے مانیسا سٹی اسپتال میں داخل کیا گیا ہے، تاہم حملہ آوروں کی پہچان اور گرفتاری اب تک نہیں ہو سکی ہے۔ کونیا کے علاقے میں آدھی رات کو زلزلہ آیا، زلزلہ ہلکا تھا اور جانیں اور املاک محفوظ رہیں۔ خدا حافظ۔ اگر آپ سعودی عرب، امارات، کویت، بحرین، قطر میں رہتے ہیں تو عرب دیس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن پر کلک بھی کر دیں۔